الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ ستمبر ہے اور ستمبر کی 7 تاریخ کو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے یوم فتح کے طور پر ہر سال منایا کرتے ہیں. 7 ستمبر کو ختم نبوت کے ساتھ کیا نسبت ہے اور یہ ہر سال اس عنوان سے اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے، اس پر مختصر کچھ عرض کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ضروری ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، تو اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے جس طرح سارے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے جس طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے قیامت کا قائم ہونا اور دار الجزا کا قائم ہونا، اس پر ایمان لانا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. جس طرح کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا، کوئی شخص آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا، سارے انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، قیامت پر ایمان لائے بغیر جس طرح کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اہم عقیدہ ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو آسمانی مذاہب میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. مذاہب تو بہت سارے ہیں، ہندو مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، سکھ بھی ہے اور آتش پرست بھی ہے، مگر آسمانی مذاہب جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، وہ مذاہب دنیا میں 3 ہیں، اور وہ تینوں بڑے مذاہب ہیں. پہلا مذہب وہ مذہب یہودیت ہے، دوسرا مذہب
وہ عیسائیت ہے، اور تیسرے نمبر پر اسلام ہے، یعنی مسلمان۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمان، یہود اور نصارہ، ان تینوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا تصور پایا جاتا ہے۔ یہود وہ بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، عیسائی وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں، اور مسلمان وہ تو یقیناً ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہود کے ہاں آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائیوں کے ہاں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب دیکھا جائے گا، اگر تحقیق کی جائے کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر آخری حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور اللہ کی آخری کتاب تورات ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یہود کے اندر کسی اور کتاب کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ آج بھی یہود کے اندر کسی نبی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنے ایک نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، دجال نے آنا ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں، اور نہ کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے، کیونکہ ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام تاج ختم نبوت پہنے ہوئے ہیں بھی کہ نہیں، کیا تورات اللہ کی آخری کتاب ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان پر، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب جسے تورات کہا جاتا ہے، وہ آج بھی آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اردو زبان میں مل جاتی ہے، ترجمے ہیں سارے، اصل زبان تو ہے نہیں، ترجمے ہیں۔ اردو زبان میں آپ لیں، انگلش میں لیں، فارسی میں لیں، جس زبان میں چاہیں تورات کو لے لیں۔ اب تورات کو کھول کر دیکھیں تو پوری تورات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پوری تورات کو شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں، اس پوری تورات کے اندر کہیں پر آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ تورات اللہ کی آخری کتاب ہے۔ کہیں پر تورات میں آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ کہیں پر لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ تورات کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک عبارت ملے گی۔ آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ایک عبارت آپ کو ملے گی، حالانکہ تورات کے اندر ہزاروں تبدیلیاں ہو چکی، لفظی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، معنوی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، تغیرات کا شکار رہی ہے اللہ کی کتاب، نازل اللہ نے فرمائی ہے، لیکن ہاتھوں میں یہود کے رہی ہے، وہ رد و بدل کرتے رہے، کمی بیشی کرتے رہے، الفاظ کو تبدیل کیا، معنی کو تبدیل کیا۔ اس کے باوجود بھی تورات کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میرے بعد ایک اللہ کے نبی آئیں گے، ایک نبی مبعوث ہوں گے، اور وہ کس شان سے آئیں گے؟ فرمایا کہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوں گے، اور 10,000 قدسیوں کا یعنی پاکیزہ لوگوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا۔ تورات کے اندر آج بھی عبارت موجود ہے، اور تورات کی شرح کرنے والا جو انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ وہ 10,000 قدوسیوں کا لشکر کون سا تھا؟ وہ صحابہ کا لشکر تھا۔ فاران کی چوٹیاں کون سی ہیں؟ وہ مکے کی پہاڑیاں ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 افراد کو لے کر آئے تھے، انہی پہاڑیوں سے نمودار ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو تورات گواہی دے رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قول گواہی دے رہا ہے کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے۔ تو تورات سے ثابت ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ثابت ہوا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، نہ تورات آخری کتاب ہے۔ اب عیسائیوں کا دعویٰ، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہوگی۔
اب نبی نہیں آئے گا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ ان کا عقیدہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں آج تک کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کے ہاں نبوت کا تصور ہے ہی نہیں، نبوت ان کے ہاں ختم ہو چکی ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج وہ پہنانا چاہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ دیکھتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل ہے، اور انجیل بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اردو ترجمہ مل جاتا ہے، عربی زبان میں ملتی ہے، انگلش میں ملتی ہے، جو زبان بھی آپ لیں تراجم مل جاتی ہیں انجیل کے۔ انجیل کو دیکھ لیا جائے، پوری انجیل میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایک عبارت بھی نہیں ملے گی کہ یہ انجیل اللہ کی آخری کتاب ہے۔ کہیں پر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا قول نہیں ملے گا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آزمائش میں ڈالے گئے، یہود نے جب سازش کی اور اس وقت کے بادشاہ کے کان بھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ہیرودیس نامی بادشاہ اس وقت تھا یہودیوں میں سے، اس کے پاس جا کر شکایتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دیکھو جی یہ شخصیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں اب حکومت کر رہا ہے، راج کر رہا ہے، اگر آپ نے کھلا چھوڑ دیا آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرہ، ہمارے مذہب یہود کے لیے بھی خطرہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے اس طرح کہ وہ کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتی ہے کم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی مادرزاد اندھا آ جائے، یہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ کوئی شخص معذور ہوتا ہے، اس کو گٹھڑی میں باندھ کر لے آتے ہیں، لیکن جب یہ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ بیمار شفایاب ہو رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو وہ اقتدار بھی چھین لے گا آپ سے، نظام بھی آپ سے چھن جائے گا، مذہب بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، لہٰذا اس کی سزا ہونی چاہیے۔ چنانچہ سازش چلی، اور جب بادشاہ کی طرف سے گرفتار کرنے کے لیے افراد کو بھیجا گیا، شاہی فوجی دستہ بھیجا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک مکان کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اس وقت جو ان کے مخلصین تھے، جو ان کے حواری تھے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت جب وہ مکان کے اندر محصور تھے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں کو، اپنے مخلص ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے، ان کو نصیحتیں فرمائیں، آخری نصیحتیں۔ اور نصیحتیں کیا تھیں؟ پہلی بات یہ فرمایا کہ خیال کرنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد کئی آئیں گے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹ ہوگا، خیال کرنا تم گمراہ نہ ہو جانا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اوپر کی طرف ابھی چلا جاؤں گا، مجھے اٹھا لیا جائے گا، میں تمہاری زمین کو چھوڑ دوں گا، مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رکھو جس طرح تم مجھے آسمانوں پر جاتا ہوا دیکھو گے، ایک وقت آئے گا کہ مجھے بادلوں سے دوبارہ آتے ہوئے دیکھو گے۔ میں دوبارہ آؤں گا، اور جب آؤں گا تو روشن دن کی طرح آؤں گا، سب کے سامنے واضح ہو کر آؤں گا، روز روشن کی طرح کھل جائے گا کہ عیسیٰ آ گئے، چھپ کر نہیں آؤں گا۔ یہ دوسری بات فرمائی، اور یہ ہمارا بھی ایمان ہے، یہ عقائد میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ ہیں، عقائد اپنے مضبوط رکھا کریں، بچوں کو بھی بتایا کریں ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، صاحب کتاب پیغمبر تھے، انجیل ان کو ملی تھی، آسمانوں پہ ہیں، قیامت سے پہلے زمین پر انہوں نے آنا ہے، اور زمین پر آ کر انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ بلکہ یہاں تک بتا دیا گیا، کیا کچھ نہیں بتایا گیا ہمیں، ہم خود جو بھلا بیٹھے ہیں سب کچھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری داستانیں اس لیے مٹ رہی ہیں کہ ہم اپنے اکابر کو بھی بھول چکے، اپنے راستے کو بھی بھول چکے، اپنی منزل بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں سب کچھ بتایا گیا، یہاں تک بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کس شہر میں آئیں گے، یہ بھی بتایا گیا کہ شہر کے کس جگہ پہ آئیں گے، یہ بھی بتایا گیا اس وقت کیا ہوگا، بتایا گیا کہ اس وقت نماز کا وقت ہوگا، صفیں بنی ہوں گی، یہاں تک بتا دیا کہ مصلی امامت پر کون کھڑا ہوگا، یہاں تک بتا دیا، کس مقام پہ اتارا جائے گا یہ بھی بتا دیا، کس حال میں آئیں گے یہ بھی بتا دیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ جب وہ آئیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال، ایک میں آتا ہے 45 سال وہ زمین پر زندہ رہیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر آگے یہ بھی بتایا کہ ان کے 2 بیٹے پیدا ہوں گے،
ایک کا نام محمد رکھیں گے، دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ یہاں تک تفصیل بتا دی گئی ہمیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب ان کی وفات ہوگی تو ان کے لیے جگہ کا تعین پہلے سے کر دیا، جگہ ان کے لیے مختص ہو چکی ہے کہ ان کو دفن کہاں کرنا ہے۔ وہ دفن ہوں گے روضہ اقدس میں، گنبد خضراء کے نیچے 3 قبور موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا، جی چاہتا ہے کہ آپ کو بھی سنا دوں، بشرطے کہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا یقین سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، مواجہ شریف جہاں پر سلام پڑھے جاتے ہیں تو وہاں پر حجاج کرام عمرہ کرنے والے دیکھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے۔ یہ مواجہ شریف میں جو سوراخ ہے نا تھوڑا فاصلے پر، وہ اس لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہاں پر، صدیق اکبر کا چہرہ یہاں پر، کیونکہ کندھے کے برابر ان کا سر ہے۔ پھر صدیق اکبر کے کندھے کے برابر عمر فاروق کا سر ہے تو ان کا الگ، وہاں سلام پڑھا جاتا ہے۔ پیچھے چوتھی قبر کی جگہ پڑی ہے، وہ جگہ کہاں پہ پڑی ہے؟ پیچھے کی طرف، آگے قبلے کی طرف اللہ کے محبوب ہیں، ان کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں۔ جو پیچھے جگہ پڑی ہے چوتھے نمبر پر، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ سوئے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ روایت تو سنی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ پہلے روز قیامت میری قبر کھلے گی، میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ والے اٹھیں گے۔ یہاں پر یہ جملہ آج سن لیں، قیمتی جملہ ہے۔ ابو بکر و عمر اتنے خوش نصیب ہیں کہ جب روز قیامت اٹھیں گے، آگے محمد ہوں گے، پیچھے عیسیٰ ہوں گے علیہم السلام۔ آگے بھی اللہ کے نبی، پیچھے بھی اللہ کے نبی ہیں، آگے اللہ کے نبی، پیچھے اللہ کے نبی۔ تو ابو بکر عمر قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ 2 نبیوں کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ جس کو ملنا تھا مقدر مل چکا، مقام تھا جن کو ملنا تھا اللہ نے دے دیا۔ تو بہر طور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں کہ میرے بعد کئی آئیں گے، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہیں گے، مسیح کہیں گے، تمہیں گمراہی کے راستے کی طرف لے جانا چاہیں گے، خیال کرنا ان کی پیروی نہ کرنا۔ کئی آئے، ہمیں ہندوستان میں بھی آیا تھا نا، ہندوستان میں بھی آیا تھا، وہ کبھی کہتا تھا میں مریم ہوں، اسے یہ پتہ نہیں تھا بیچارے کو مردوں کی عورت ہوں، وہ کہہ رہا تھا مریم ہوں، عیسیٰ کی ماں ہوں میں، پھر بعد میں کہنے لگا نہیں میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، پھر کہنے لگا میں مہدی ہوں، اور آخر میں آ کر اس نے کہا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ، دعویٰ نبوت کا کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا میرے بعد کئی آئیں گے، دعویٰ مسیحیت کا کریں گے، لیکن خیال کرنا گمراہ نہ ہو جانا۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ جس طرح تم مجھے آسمانوں پر آج جاتا ہوا دیکھو گے، اسی طرح ایک دن مجھے بادلوں کے ذریعے سے آتا ہوا دیکھو گے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہوں گے اور ان کی زبان پر خدا بولے گا، ان کی زبان پر خدا بولے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کر دیجئے، قرآن سے پوچھ لیں نا، بھی آپ ترجمہ کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا کہتے ہیں، تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی خود نہیں بولتے جب تک کہ بلوائے نہیں جاتے۔ اور اسی کو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کی زبان پر خدا بولے گا، یعنی وہ بات کریں گے جو اللہ کی طرف سے کہی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں میرے بعد نبی آئیں گے۔ یہود کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا، عیسائیت کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا۔ مسلمانوں کا دعویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آؤ ہم نے تورات کو بھی دیکھ لیا، حوالہ ڈھونڈا، وہاں پر نہیں ملا ختم نبوت کا، بلکہ آنے والے نبی کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ انجیل کو دیکھا تو وہاں بھی ہمیں حوالہ نہیں ملا، بلکہ جو ملا تو وہ آنے والے نبی کی خوشخبری تھی اس کے اندر۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ہیں وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا۔
بتا دیا۔ اور اللہ کے نبی نے خود بھی اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ساتھ فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد امت بھی کوئی نہیں، اور فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ امت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ جس طرح آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسی طرح آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر ساری چیزوں کو کوئی مانتا ہے، سارے عقائد کو تسلیم کرتا ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہیں ہے، تو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا جو لشکر بھیجا، جو سب سے پہلا جہاد ہوا ہے، وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہوا ہے۔ سب سے پہلا جہاد مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 600-700 حفاظ کرام تھے، قراء تھے، وہ شہید ہوئے، اور 40,000 ان کے افراد مارے گئے، اور وہ فتنے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا، ختم کر دیا گیا صدیق اکبر کے دور میں۔ اور بتا دیا آنے والی امت کو کہ یاد رکھو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع سب سے پہلے کرنا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، اس پر سب کا اجماع ہے۔ جب بھی کسی نے آواز اٹھائی تو امت نے یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ہندوستان میں 1884 میں یہ فتنہ اٹھا، ایک قادیان سے، قادیانی کی صورت میں 1884 میں قادیان سے فتنہ اٹھا۔ پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت، متحدہ ہندوستان تھا سارا۔ جب یہ فتنہ اٹھا تو اس وقت کے جید علماء نے، معمولی علماء نہیں تھے، اس میں فقیہ ہند حضرت رشید احمد گنگوہی تھے، ان کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری تھے، ان کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء تھے، اور ان سب نے متفقہ فتویٰ دیا کہ جو بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بغیر کسی شک و شبے کے کافر ہے۔ کفر کا فتویٰ لگانے میں سب سے زیادہ فقہاء میں، ائمہ میں جو احتیاط کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ احتیاط آخر حد تک دیکھتے ہیں، آخری حد تک انتہائی نرم۔ مثال کے طور پر کہ نماز ہے، اہم فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے اسلام کے قبول کرنے کے بعد، سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اہم فریضہ بھی نماز ہے۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہونا ہے، اہمیت ہے نماز کی۔ اب اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا نماز کی اہمیت کے بارے میں، احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک بار نہیں سینکڑوں بار نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ تو اب کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا کیا جائے جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فرمایا قتل کر دو۔ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا جو نماز نہیں پڑھتا کیا حکم ہے، فرمایا مرتد ہو گیا۔ امام مالک سے پوچھا گیا جو نماز نہیں پڑھتا کیا حکم ہے، فرمایا دار اسلام سے خارج ہے۔ اتنا سخت فتویٰ، یاد رکھیں نماز کے بارے میں اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ لیکن ہم تو حنفی ہیں نا ماشاءاللہ، ہمیں جو امام ملے بڑے نرم دل، پیغمبر ملے تو رحمت للعالمین ہیں، جو امام ملے ہیں تو وہ بھی ایسے شفیق ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں، مالک یہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اس کو جیل میں ڈال دو، توبہ کر لے تو چھوڑ دینا، توبہ نہ کرے تو پڑا رہے جیل کے اندر۔ سب سے نرم امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضرت ایک شخص ہے
جو کہتا ہے کہ نماز میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں تو میں رکوع سجدہ نہیں کرتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا جی حضرت اور خرابی بھی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز وہ پڑھتا ہوں، پڑھتا تو کبھی کبھی ہوں، سجدہ رکوع بھی نہیں کرتا، اور پڑھتا بھی ایسے ہوں جس کے لیے اذان بھی نہ دی جائے، اذان کے بغیر پڑھتا ہوں، کیا مسلمان ہے؟ اس نے کہا جی مسلمان ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ جی وہ شخص کہتا ہے کہ میں ذبح کی ہوئی چیز نہیں کھاتا، ذبح کی ہوئی چیز نہیں کھاتا، بغیر ذبح کے کھاتا ہوں، کیا وہ مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ عام طور پر تو یہ ہے نا کہ جو چیز مردار ہو جائے حرام ہے، نہیں کھائی جاتی، جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ نہیں کھا سکتے۔ بکری ہے حلال ہے، لیکن وہ دب کر مر گئی ہے یا ڈوب کر مر گئی ہے تو وہ نہیں کھا سکتی آپ جب تک اسے ذبح نہ کیا ہو۔ شکار کیا آپ نے، جانور کو گولی ماری ہے، ذبح نہیں کیا، مر گیا تو وہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ تو اس نے کہا وہ بغیر ذبح کھاتا ہے؟ فرمایا مسلمان ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت وہ ایک بات اور بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جنت کی مجھے طلب نہیں ہے، کیا مسلمان ہے؟ فرمایا کہ ہاں مسلمان ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اب وہ فتویٰ لگانا چاہتا تھا کفر کا، ہم جیسے مفتی ہوتے تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگا چکے ہوتے۔ تو پھر جو ہے وہ سوال کرتا ہے جنت، وہ کہتا ہے کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، کیا اب بھی مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، جی وہ کہتا ہے کہ مجھے رحمت نہیں چاہیے، جب رحمت ہو تو میں بھاگ جاتا ہوں وہاں سے، جہاں رحمت برس رہی ہوتی میں بھاگ جاتا ہوں وہاں سے، مجھے نہیں چاہیے رحمت، کیا مسلمان ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں جی مسلمان ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے مسلمان ہے جو رحمت سے بھاگتا ہے، جس کو جنت کی طلب نہیں ہے، جو جہنم کا خوف نہیں رکھتا، جو نماز بغیر رکوع سجدے کے اور بغیر اذان کے پڑھتا ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے چیز کو کھاتا ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے۔ اب دیکھیں امام صاحب کی تعویل کس انداز سے تعویل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے نا بغیر رکوع سجدے کے، اور کبھی کبھی وہ جنازے کی نماز پڑھتا ہوگا، وہ بغیر اذان کی ہوتی ہے، بغیر رکوع سجدے کی ہوتی ہے، تم نے سمجھا نہیں ہوگا، بات اس کی ٹھیک ہوگی، یعنی بات کو پھیر دیا۔ اس نے کہا جی وہ تو بغیر ذبح کیے چیز کھاتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مچھلی کھاتا ہوگا، مچھلی کھاتا ہوگا، اس کو ذبح تو نہیں کیا جاتا۔ اس نے کہا جی وہ جنت کا طلبگار نہیں ہے۔ فرمایا اسے جنت کی خواہش نہیں ہوگی، پروردگار عالم کے دیدار کا شوق رکھتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اسے کیا کرے، جنت کیا کرے گا لے کر۔ اس نے کہا جی جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا وہ جہنم کے مالک سے ڈرتا ہے، جہنم سے کیوں ڈرے، جہنم تو مخلوق ہے خود۔ اس نے کہا جی وہ رحمت سے بھاگتا ہے۔ فرمایا تم جب بیٹھے ہوتے ہو بارش آتی ہے تم بھاگتے نہیں اندر کی طرف، تو بارش رحمت ہے نا، تو بارش سے بھاگتا ہوگا کپڑے بچانے کے لیے، مسلمان ہے۔ وہ امام اتنی نرمی کرنے والے، لیکن جب ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ حضرت کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا وہ تو کافر ہے، جو ماننے والا ہے وہ بھی کافر ہے، جو اس کی نبوت پر اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ کوئی کہے میں دعویٰ کرے نبوت کا اور دوسرا کہے کہ تمہارے پاس یہ کیا دلیل ہے، جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی اس معاملے میں، اس عقیدے کے بارے میں اس امام کے پاس کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا اہم عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ تو 1884 میں متحدہ ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا، قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا گیا، اور اس وقت کے جید علماء، بڑی بڑی نامور شخصیات جن کے نام بھی ہم آج بھی فخر کرتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان شخصیات نے اس وقت فتویٰ لگایا تھا کہ یہ شخص بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ پھر پاکستان بن گیا، اور ایک وقت آیا کہ یہ فتنہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ چناب نگر جسے ربوہ کہا جاتا تھا، انہوں نے نام رکھا تھا ربوہ، اور پھر انہوں نے اسے قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو قرآن پاک میں لفظ ہے نا ربوہ کا، وہ یہی ربوہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کو قرآن سے ثابت کیا۔ اور پھر ربوہ کے اندر انہوں نے ایک حکومت قائم کر لی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ، حکومت کے اندر الگ حکومت، وہاں پر کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا،
اور اگر کوئی مسلمان غلطی سے وہاں چلا بھی جاتا تو اس کی لاش بھی نہ ملتی. اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی, پورے علاقے کو قابو کر رکھا تھا, کنٹرول میں لے رکھا تھا. اور پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ 1974 میں ملتان کے نشتر کالج کے طالب علم سوات جا رہے تھے سیر کے لیے. طالب علم جاتے ہیں, ان کا ٹور ہوتا ہے جس طرح. انہوں نے ریل گاڑی میں اپنی ایک بوگی جو ہوتی ہے, بگی ہوتی کیا ہوتی ہے, انہیں بک کرائی, ایک ڈبہ سمجھ لے, بک کرایا. اس میں سارے طالب علم تھے, سوات جا رہے تھے, اور اس گاڑی نے فیصل آباد اور جناب نگر ایسے ہو کر پشاور جانا تھا. ملتان سے روانہ ہوئے. جب یہ موجودہ چناب نگر جو اس وقت ربوہ تھا, اور وہاں پر کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہوتی تھی اس شہر میں داخل ہونے کی, سارے قادیانی تھے. تو وہاں پر جب گاڑی پہنچی تو رک گئی. جب گاڑی وہاں پر رکی تو کچھ نوجوان نیچے بھی اترے, کچھ خرید فروخت کے لیے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں جس طرح لوگ اسٹیشن پہ لیتے ہیں, ریلوے اسٹیشن تھا. تو اس موقع پر قادیانی نوجوان وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا. اور اس میں کیا تھا, ایک تو رسالہ تھا ان کا جو چھپا کرتا تھا ہر مہینے, الفضل کے نام سے چھپا کرتا تھا رسالہ, وہ تقسیم کیا. اور دوسرا لٹریچر جس میں مرزے کے بارے میں لکھا ہوا تھا. مسلمان نوجوانوں نے, طالب علموں نے, کالج کے اسٹوڈنٹس تھے سارے, انہوں نے جب رسائل کو دیکھا تو حیران رہ گئے. مسلمان تھے, ان رسائل کے اندر جب غور سے دیکھا, برگردانی کی, تو اس میں دیکھا کہ مرزے کو غلام احمد لکھ کر آگے علیہ السلام لکھا ہوا, اس کی بیویوں کو امہات المومنین لکھا گیا, اس کی جو ماننے والے تھے, پیروکار تھے, ساتھ بیٹھنے والے, ان کو صحابہ کرام لکھا گیا تھا. ان پر نازل ہونے والی وحی کو جو شیطانی ہوتی تھی اسے قرآن کہا گیا. جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے, ان کے عقائد کے خلاف باتیں تھی. تو انہوں نے وہاں پر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس کے نتیجے میں وہاں پر موجود قادیانوں نے ان پر حملہ کیا, حملہ آور ہوئے, ہاتھا پائی ہوئی, لیکن زیادہ بات بڑی نہیں. گاڑی روانہ ہو گئی, چلی گئی. سیر پہ جانا تھا, سیر پہ چلے گئے. جب انہوں نے واپس آنا تھا, جس دن واپس آنا تھا, گاڑی کی وہ ڈبہ تو پہلے سے بک کیا ہوا تھا, سارے طالب علم اس میں سوار ہیں. جب یہ واپسی پر آ رہے تھے اور پھر انہوں نے اسی راستے سے گزرنا تھا, جناب نگر سے ہوتے ہوئے فیصل آباد اور فیصل آباد سے ملتان, گاڑی کا روٹ یہ تھا. جب یہ موجودہ جناب نگر اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کی جو ترتیب تھی, روٹ میں جو ترتیب تھی اس کی آنے جانے کا, جو اس کا اپنا ترتیب بنی ہوتی ہے گاڑیوں کی, کہ وہ گاڑی فیصل آباد سے آتے ہوئے تو وہاں جناب نگر اسٹیشن پر رکتی ہے, ان کا سٹاپ تھا. لیکن واپسی پر جاتے ہوئے جناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کا کوئی سٹاپ نہیں تھا, اس نے وہاں سے گزرنا تھا, نان سٹاپ تھی, وہاں سے گزرنا تھا اس نے. لیکن ایک سازش کے تحت گاڑی کو اس اسٹیشن پر روک دیا گیا. اور جب روکا گیا, نوجوان پہلے سے وہاں پر ڈنڈے لیے ہوئے, ہتھوڑیاں لیے ہوئے, بیلچے لیے ہوئے وہاں پر پہلے سے موجود تھے. اور جو ہی گاڑی رکی فوراً اس ڈبے کی طرف آئے جس میں وہ طالب علم ملتان کے سوار تھے, کالج کے, نشتر کالج کے, اسی پر حملہ آور ہوئے اور طلباء کو مارنا پیٹنا شروع کیا, ڈنڈوں سے, ہتھوڑوں سے, بیلچوں سے. کئی بے ہوش ہو گئے, چہرے لہو لہان, جسم لہو لہان. اور یہ حملہ آوروں کی تعداد 500 کے قریب تھی, اور کافی تعداد میں لوگ وہاں پر تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے پہلے سے. اور وہ کون تھے؟ سارے قادیانی تھے, کیونکہ علاقہ انہی کا تھا, کسی مسلمان کو تو وہاں پر گھسنے کی اجازت ہی نہیں تھی. تو وہاں پر ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, مارا جا رہا تھا, سزا دی جا رہی تھی, بے ہوش ہو رہے تھے, گر رہے تھے, خون بہ رہا تھا. داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا. نہ ریلوے پولیس وہاں پہ آگے آئی, نہ کوئی اور آگے آیا, یہاں تک کہ وہ خوب مار مار کر تھک گئے. تو پھر گاڑی کو چلایا گیا. کوئی مرہم پٹی نہیں کی گئی, کسی کا علاج معالجہ نہیں کیا گیا, بلکہ کسی زخمی کو پانی تک نہیں پلایا گیا. یہ اس زخمی حال میں تھے. گاڑی روانہ ہوئی فیصل آباد کی طرف. اطلاع فیصل آباد پہلے پہنچ گئی, کسی نے بتا دیا. مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ
ایک نام ہے، ایک خطیب تھے اپنے وقت کے اور ختم نبوت کے مجاہد تھے، ان کو پتہ چلا، انہوں نے علماء کو جمع کیا، اور جب ریلوے اسٹیشن فیصل آباد پر گاڑی رکی تو پہلے سے علماء کا اور عوام کا جم خفیر وہاں پہ جمع ہو چکا تھا، اور جو ہی وہ گاڑی رکی فوراً زخمیوں کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا، مرہم پٹی کی گئی، کسی کو داخل کیا گیا، کسی کو مرہم پٹی کر کے فارغ کیا گیا۔ اس واقعے پر جب یہ واقعہ ہوا تو یہ خبر پورے ملک میں پھیلی، اور اکابرین کو بیٹھ کر سوچنے پر مجبور کر دیا اس واقعے نے، اور اس وقت کے اکابر فوراً جمع ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت علامہ یوسف بنوری، مولانا شاہ احمد نورانی، یہ اس وقت کے جو جید علماء تھے، یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب تو بات اس حد تک چلی گئی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم ہو چکی، وہاں پر تو ریلوے اسٹیشن ہے، کئی مسلمان گزرے گئے، یہ ایک واقعہ ہے، کئی واقعات پیش آئیں گے، ان کا توڑ ہونا چاہیے۔ اب یہ اس قدر سر پر چڑھا ہے، اب مٹھی بھر لوگ، بد عقیدہ لوگ، اور پورے ملک کو یرغمال بنائیں گے، ابھی سے راستہ نہ روکا گیا تو پھر یہ ہمارے لیے بعد میں مسئلہ پیدا ہوگا۔ سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر پورے ملک میں ایک تحریک چلی، پورے ملک کے اندر تحریک چلی، اور پورے زوروں سے تحریک چلی، اور تحریک کا عنوان یہ تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے واسطہ کوئی نہیں، لیکن اس لیے ان کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ عنوان تھا۔ پورے ملک میں تحریک چلی، ماریں بھی لگیں، جیلیں بھی آئیں، ڈنڈے بھی برسائے گئے، گولیاں بھی چلائی گئیں، اس میں کئی شہید بھی ہوئے، کئی کا خون بھی بہا، کئی زخمی بھی ہوئے، لیکن تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ حکومت مذاکرات پر تیار ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، بات چلی، گفتگو ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی، مولانا مفتی محمود ہیں، علامہ یوسف بنوری ہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی ہیں، یہ سارے حضرات ملتے ہیں، وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بات اسمبلی میں اگر اٹھا رہے ہیں آپ، قرارداد تو آپ نے جمع کرا دی ہے اسمبلی میں، بات تو ہوگی، بحث بھی ہوگی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو بھی نہ بلا لیا جائے تاکہ سامنے بات ہو جائے، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ اپنا موقف پیش کریں، اپنی صفائی پیش کریں۔ آپ جو کہتے ہیں غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے کوئی واسطہ ان کا نہیں ہے، تو وہ آئیں نا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ علماء خوش ہو گئے، علماء کا تو کام یہی ہے کہ بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ڈنڈا نہیں بلکہ دلیل اصل چیز ہے، دلائل سے قائل کرنا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو بلائیں۔ چنانچہ بلایا گیا۔ اس وقت دو گروپ تھے بڑے، آج بھی وہی ہیں، ایک مرزائی کہلاتا ہے، دوسرا احمدی کہلاتا ہے، جن کو لاہوری احمدی کہا جاتا ہے۔ لاہوری احمدیوں کا جو اس وقت کا بڑا تھا صدر الدین تھا، اس کو بھی بلایا گیا، اور قادیانیوں کا، مرزائیوں کا جو اس وقت بڑا تھا، جو ان کا خلیفہ تھا، وہ مرزا ناصر تھا، اس کو بھی بلایا گیا۔ یہ پوری تیاری کر کے اور پوری ٹیم کے ساتھ اسمبلی میں پہنچے۔ لوگ حیران تھے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، سر پہ ایسی پگڑیاں، اور اس انداز سے ان کی چال ڈھال، اور یہ کافر ہیں۔ پہنچے اسمبلی میں، بحث ہوئی، ایک دو دن نہیں، اور پھر اس میں طریقہ کار یہ طے کیا گیا کہ اگر ایسی کھلی چھٹی دے دی گئی تو پوری اسمبلی ہے اور شور شرابہ ہوگا، ایک دوسرے کی بات نہ سنی جا سکے گی، نہ سمجھی جا سکے گی۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل جو تھے یحییٰ بختیار، ان کو بلایا گیا کہ وہ بیٹھ کر سوال کریں گے اور ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور اسمبلی کی پوری کارروائی کو لکھا جائے گا۔ چنانچہ یحییٰ بختیار اس وقت اٹارنی جنرل تھے، وہ سوال کرتے ہیں، مرزا ناصر جواب دیتا ہے۔ ایک دن کی بات نہیں، 11 دن تک بات چلتی رہی، 11 دن مسلسل سوال جواب ہوتے رہے، لیکن اس سارے 11 دنوں میں مرزائیت کی پوری ٹیم وہاں پر موجود تھی، ان کا سارا علم وہاں پر موجود تھا، ان کی ساری کتابیں وہاں پر موجود تھیں، ان کی ساری تحریریں ان کے پاس تھیں، پوری تیاری کر کے آئے تھے، لیکن ان 11 دنوں میں ایک سوال کا بھی درست جواب نہیں دے سکے۔ اور بالآخر اسمبلی میں بحث ہوئی
اور پوری اسمبلی علماء سمیت اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، ہر سوال میں جھوٹے ہیں، ہر عقیدہ ان کا الٹ اور غلط ہے، اور یہ ساری چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ ان کے عقائد وہ اسلام والے نہیں ہیں بلکہ اینٹی اسلام ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ لہذا متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ وہ مرزائی ہوں، قادیانی یا لاہوری گروپ ہو، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے جس طرح ہندو مت ہے اور بدھ مت ہے۔ چنانچہ پاکستان کے آئین کا حصہ بنا اور پاکستانی اسمبلی میں یہ بات پاس کرا دی گئی کہ مرزائیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرزائی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، جس طرح دوسرے کفار ہوا کرتے ہیں۔ اور جس دن یہ فیصلہ ہوا وہ دن ستمبر کی 7 تاریخ تھی، 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا تھا۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا اور یہ ایک اہم عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے علماء نے جانوں کی بازی لگا کر یہ میدان مارا تھا، یہ فیصلہ جیتا تھا۔ تو اس لیے ہر سال مسلمان پاکستان کے خصوصاً 7 ستمبر کو یوم فتح کے طور پہ مناتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی تفصیل جو میں نے عرض کر دی ہے کہ 7 ستمبر کو ہم یوم فتح کیوں کہتے ہیں، فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہوا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکرین تھے ان کو پاکستان کی اسمبلی سے غیر مسلم قرار دلوایا تھا، تو وہ 7 ستمبر کا دن تھا۔ اس لیے خود بھی اس دن کو یاد رکھیں اور یہ تاریخ اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کے ذہن میں بھی آئے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے اور گمراہ کن باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی خاطر پاکستان کی سرزمین پر جن جوانوں نے، جن علماء نے جام شہادت نوش کیا، چاہے وہ 53 میں، چاہے وہ 74 میں، جب بھی کیا، یا اللہ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما اور ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ وآخر دعوانا